ابھی تک کی ہماری اطلاعات کے مطابق 5,000 مسلمان لڑکیاں ہندوؤں کے ساتھ بھاگ چکی ہیں، ہندوؤں کے ساتھ شادی کر چکی ہیں اور دھرم پریورتن کر چکی ہیں، اور ان میں سے کچھ بیٹیاں ان لوگوں کی ہیں جو اپنے علاقے میں بڑے دیندار مانے جاتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے کچھ خبر ہے آپ لوگوں کو؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت نہیں کی، ان کو دل میں ایمان ان کو نہیں سمجھایا، ان کو اسکول کالج بھیج دیا، ان کو موبائل دے دیا اور وہ دوستیاں کر رہی ہیں، اور ادھر دوسری طرف پوری سازش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان لڑکیوں کو پھنساؤ، ان کے دھرم کا ناش کرو اور چند مہینے ان سے مزے لے کر ان کو لیمو کے چھلکے کی طرح پھینک دو، ان کی زندگیاں برباد کر دو۔ یہ باقاعدہ پلاننگ ہے، اور لڑکیاں ایسی بے عقل، بلکہ ماں باپ ایسے ناسمجھ کہ ان بچیوں کو بتایا ہی نہیں کہ باہر ہو کیا رہا ہے۔ ان لڑکیوں کے کانٹیکٹ نمبر حاصل کیے جاتے ہیں، اس کے بعد ہائی ہیلو کیا جاتا ہے، اور مجھے اندر یوں ذرائع سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ باقاعدہ اس سنگٹھن کے لوگ اپنے نوجوانوں کو 1-2 مہینے ٹریننگ دیتے ہیں کہ مسلمان لوگ آپس میں کیسے بات چیت کرتے ہیں۔ ان کو سلام علیکم کرو، ان سے پوچھو کیسے مزاج ہیں، خیریت ہے، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ ان نوجوانوں کو سکھایا جاتا ہے، اور میٹھی میٹھی بول بول کر یہ ہماری بالکل ناسمجھ لڑکیاں اور ناسمجھ ماں باپ کی ناسمجھ لڑکیاں ان کے لیے در نوالا بن رہی ہیں، اور ہم کچھ نہیں، ہمارے کان پر جو ہی نہیں رینگ رہی۔ آپ میں سے کسی ایک کی رات کی نیند حرام ہوئی ہے یہ خبر سن کر؟ کیا بے غیرتی ہے! آپ میں سے کسی ایک دسترخوان پر سے اٹھائے کہ آج مجھ سے کھانا نہیں کھایا جائے گا؟ اللہ کے رسول کی امت کی ایک بیٹی کافر کے ساتھ چلی گئی، کچھ نہیں، ایبسلوٹ نارمل زندگی ہے، نہ کسی کی صحت پر اثر ہے، نہ کسی کی نیند پر اثر ہے، نہ کسی کی بھوک پر اثر ہے، کہے ہنسیاں فضول خرچیاں سب چل رہی ہیں، اور قوم لوٹی جا رہی ہے۔ آخری موقع ہے، سمجھنے کا موقع پھر نہیں ملے گا، یہ میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں، بالکل آخری، یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد تو دجال کو آنا ہے۔ یہ سب اسی کی پوری تیاری ہو رہی ہے، اور 2 اسٹیج ہیں جہاں فیصلہ کن حق اور باطل کے درمیان ٹکراؤ ہو رہا ہے، اور وہ اللہ کے رسول پہلے بتا چکے تھے۔ ایک تو ہمارا یہ خطہ ہے، ہمارا یہ علاقہ ہے، اور ایک بیت المقدس۔ اتنا فرق پڑ گیا، بے خبری کا یہ عالم ہے۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مسجد میں تھوڑے نمازی بڑھ گئے، یہ نمازی سمجھدار کتنے ہیں، یہ نمازی اسلام کے وفادار کتنے ہیں، یہ نمازی حق اور باطل کے ٹکراؤ سے کچھ واقف بھی ہیں، یا ان کو خالی اپنا کاروبار اور بچے اور ختم، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اتنی بے خبر قوم دنیا میں شاید ہی کوئی ہو۔ اور مجھے کہنے دو، جو جتنا دیندار اتنا ہی بے خبر، یا تو دین کا نشہ ہے یا دنیا کا نشہ ہے، بہرحال نشہ۔ ایک زمانہ تھا، ابھی میرے بچپن کی بات ہے، میں بہت پرانی بات نہیں بیان کر رہا، 40-45 سال پہلے کی بات۔ ہمارے ملک کے مسلمان پوری دنیا میں امت مسلمہ کے حالات سے واقف رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے، جڑے رہتے تھے، معلوم ہوتا تھا لوگوں کو، آپس میں باتیں ہوتی تھیں۔ آپ کلکتہ شہر کے رہنے والے، آپ کو کلکتے کی تاریخ یقیناً بالکل معلوم ہے۔ آپ کو کیا معلوم یہاں سے کون سا اخبار نکلتا تھا جس نے انگریزوں کی چولیں ہلا دی تھی؟ آپ کو کیا معلوم کہ مولانا آزاد کلکتے میں بیٹھ کر کیا پیغام دے رہے تھے؟ آپ کو کچھ خبر نہیں۔
کہ کلکتے سے کلکتہ ان کو کیوں چھوڑنا پڑا، کیوں ان کو رانچی جیل میں بند رہنا پڑا۔ آپ کو بھی نہیں معلوم کہ مولانا آزاد کی بیوی کا انتقال ہوا تو مولانا آزاد نے عدالت میں درخواست کی جب سیریس بیمار تھیں کہ مجھے 2 دن کے لیے جیل سے نکال دیا جائے، میں شاید بیوی کا جنازہ بھی نہ پڑھ سکوں۔ عدالت نے، انگریز عدالت نے درخواست مسترد کر دی، لیکن انتقال کے بعد ان کو موقع دیا گیا۔ وہ کلکتہ آئے اور اپنی بیوی کے قبر پر صرف آنسو بہائے، فاتحہ پڑھی، دعا مانگی اور ایک عجیب و غریب قسم کا کلام کہا اور واپس جیل چلے گئے۔ کچھ نہیں خبر آپ۔ خلافت تحریک کا کیسا مرکز بن گیا تھا یہ کلکتہ شہر۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان کچھ اور تھے، ان کو فکر رہتی تھی پورے عالم اسلام کی۔ خلافت ختم ہوئی ترکی میں اور تحریک خلافت چلی ہمارے ملک میں۔ آج آپ کو معلوم ہے بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ خبر ہے کسی؟ کچھ نہیں۔ کیا یہ بے تعلقی ہے؟ کیا غداری اور بے وفائی ہے؟ اللہ کے رسول فرما کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جس کو امت مسلمہ کے حالات اور مسائل کی فکر نہیں ہوگی اس کا اسلام سے کوئی تعلق۔ حضور نے فرمایا نماز پڑھنا کافی نہیں ہے۔ نماز پڑھنا کافی ہوتا تو جماعت سے نماز کیوں پڑھوائی جاتی؟ جماعت سے نماز پڑھنے کا مسئلہ ہی ہے کہ ہر محلے کے لوگ 5 وقت جمع ہوں تاکہ ایک دوسرے کے حالات سے پوری طرح ہر وقت واقف رہیں، کوئی پریشانی ہو تو مدد کریں، کوئی دقت ہو تو خدمت کریں، پھر اور پورے شہر کے لوگ جمعے کے دن جمع ہوں۔ یہ سب اسی لیے تو تھا بھائی، ورنہ اکیلے اکیلے نماز پڑھ لیتے۔ آپس میں ایک دوسرے کے حالات اور مسائل سے واقفیت اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے یہ بہترین موقع دے دیا، دنیا کی کسی مذہب کے پاس نہیں۔